اور جو لوگ بار بار طنز کرتے ہیں، یہ سنگ پریوار کے بی جے پی کے لوگ مسلمان کا نام لے کے بولتے اے عبدل پنچر بنانے والا ہے، بولتے ہیں نا۔ اب ہم ان کو بتائیں گے کہ عبدل اب تک پنچر بناتا تھا، مگر عبدل کا بیٹا ابوالکلام کی طرح سائنٹسٹ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ عبدل تو پنچر بناتا تھا، مگر انشاءاللہ تعالی عبدل کا بیٹا پنچر نہیں بنائے گا، بلکہ سائیکل کی فیکٹری کا قیام عمل میں لائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارے خواب ہے، یہ میرا خواب ہے کہ کل تک جو پنچر بناتا تھا اس کا بیٹا پنچر نہ بنائے، بلکہ قابل اور تعلیم یافتہ بنے۔ یہ میرا خواب ہے، یہ میری کوشش ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن لڑو، جیتو، تاکہ کوئی عبدل پنچر نہ بنائے۔ عبدل تو بنا چکا، مگر عبدل کا بیٹا روڈ پر نہیں بیٹھے گا۔ عبدل تو منڈی پر فروٹ بیچتا تھا، مگر اب عبدل کا بیٹا فروٹ نہیں بیچے گا۔ اس کو خواب دکھاؤ۔ میرے عزیز دوستوں، میری ماں اور بہنوں، خواب دیکھنا شروع کرو۔ خواب جب دیکھو گے تو تبھی تو پورا ہوگا۔ مگر یہ تمام لوگ، یہ ظالم لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم کو اجازت نہیں ہے خواب دیکھنے کی بھی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خواب دیکھنا شروع کرو۔ ان خوابوں کو آپ اور ہم مل کر پورا کریں گے۔ اللہ کی ذات پر توکل کرو، ان خوابوں کو ہم پورا کریں گے۔ ارے کب تک ہم ناانصافی کی زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم ظلم کا شکار رہیں گے؟ کب تک ہم ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس جدوجہد میں، اس کوشش میں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ متحدہ طور پر گجرات میں مجلس کو مضبوط کریے۔ ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے پوربندر کے گوسابر گاؤں کے ان 600 مسلمان جنہوں نے گجرات کی ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی اور یہ کہا کہ ہم اجتماعی طور پر مرنا چاہتے ہیں، ہم کو کورٹ اجازت دے۔ میں ان 600 لوگوں سے جو گوسابر گاؤں کے ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میں ان سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جانتے اس بات کو کہ گجرات کی سرکار نے آپ کو اپنی کشتیوں کو ڈاک کرنے کی اجازت 2016 سے نہیں دے رہی ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم تمام کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ اس گاؤں کے 600 مسلمان جو 100 سال سے وہ کشتیاں سمندر میں چلا کر مچھلی پکڑتے ہیں، آج وہ اتنے بے بس اور مایوس ہو چکے ہیں کہ ان کو کورٹ میں جا کر کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم مرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل اگر آپ کے درمیان میں آتے ہیں تو یہی چیز کو ہم آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرنا چاہیے، آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو ان نامصائب حالات ہیں، میں جانتا ہوں کہ نفرت کا طوفان ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اگر ہم حالات کو دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیں گے، اگر ہم نفرت کے طوفانوں سے مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر آنے والی نسل کو ہم کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ آج جو اس جلسے میں معصوم بچے ہیں، ان کے مستقبل کو اچھا کرنے کی لڑائی آپ کو اور ہم کو لڑنا ہے۔ جس طرح ایک مچھیرا مچھی پکڑنے کے لیے سمندر کی لہروں کے خلاف اپنی کشتی کو لے کر جاتا ہے، جس طرح ایک کشتی سمندر میں اس کے
لہریں آتی ہیں تو کبھی کشتی اور اوپر نیچے ہوتی ہے، مگر کشتی میں بیٹھنے والا یہ کہتا ہے کہ میں طوفان کی وجہ سے اور لہروں کی شدت کی وجہ سے میں اپنی کشتی کا رخ نہیں موڑوں گا۔ میں گجرات کے میرے مظلوم مسلمان بھائیوں سے، دلت بھائیوں اور بہنوں سے ایک اپیل کر رہا ہوں کہ طوفانوں سے مقابلہ ہم کو اور آپ کو مل کر کرنا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر اسد الدین اویسی جانتا ہے۔ آپ صرف اتحاد اور متحد ہو جائیے، ہم ایک چراغ جلائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم ایک چراغ جلائیں گے۔ وہ چراغ کی روشنی صرف مسلمان کی حد تک نہیں بلکہ ہر اس کمزور تک پہنچے گی، چاہے وہ دلت ہو یا ہمارا ہندو بھائی ہو، جو پیڑت ہوگا، جو کمزور ہوگا، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، جس کو دبایا جا رہا ہے، جس کو کچلا جا رہا ہے، مجلس اتحاد المسلمین اس کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ ہم مذہب کے نام پر کام نہیں کرتے، اگر کسی سے ناانصافی ہوتی ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کا پیغام دینے میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ پوربندر کے وہ ہمارے بھائی جو آج مایوس ہیں، میں آج کے ان جلسے سے ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ مایوس مت ہو، ہم لڑیں گے آپ کے لیے، ہم آپ کی آواز بنیں گے، مگر آپ ہرگز آپ اس طرح کی بات مت کریے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے، ہم خودکشی کریں گے۔ آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔